بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اور درود بھیجتی ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ آج میں آپ کو بہت ہی پیارا واقعہ سناؤں گی، جسے سن کر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے، دل رونا شروع کر دے گا۔ یہ ایک سچے عاشق رسول کا سچا واقعہ ہے۔ ایک مسلمان مسجد نبوی شریف کے احاطے میں کھڑے ہو کر اپنی آنکھوں دیکھا واقعہ بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں مسجد نبوی میں کھڑا دیکھ رہا تھا کہ 4 پولیس والے کسی کے انتظار میں کھڑے ہیں، تو پھر ایک شخص آیا تو پولیس والوں نے بھاگ کر اسے قابو کر لیا اور اس کے ہاتھ جکڑ لیے۔ نوجوان نے کہا، مجھے دعا کی اجازت تو دے دو، میری بات تو سنو، میں کوئی بھکاری نہیں ہوں، میں چور نہیں ہوں۔ تو پھر نوجوان چیخنے لگا۔ میں نے اسے دیکھا تو ایسا لگا جیسے میں اسے جانتا ہوں۔ میں بتاتا ہوں کہ میں اسے کیسے پہچانتا ہوں۔ تو میں نے اسے کتنی ہی مرتبہ بارگاہ رسالت میں روتے ہوئے دیکھا۔ یہ نوجوان البانی نوجوان تھا، جس کی عمر 35 سے 26 سال کے درمیان تھی۔ سنہری بال اور ہلکی سی داڑھی تھی۔ میں نے پولیس والوں سے کہا، اس کا کوئی جرم نہیں تو تم اس کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ آخر کیا الزام ہے اس پر؟ اس پر انہوں نے کہا، تو پیچھے ہٹ، اس معاملے میں بولنے کا تجھے کوئی حق نہیں۔ لیکن میں نے پھر اس سے کہا، اس کا تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ کیا اس نے کوئی چوری کی ہے؟ انہوں نے کہا، یہ بندہ 6 سال سے ادھر مدینہ شریف میں رہ رہا ہے، لیکن اس کا یہ قیام غیر قانونی ہے۔ ہم اسے پکڑ کر واپس اس کے ملک بھیجنا چاہتے ہیں، لیکن ہر بار ایک ہی چال سے بھاگ جاتا ہے اور روضہ رسول میں پناہ لے لیتا ہے۔ ہم اسے اندر جا کر گرفتار کرنا نہیں چاہتے۔ میں نے پوچھا، تو اب اس کے ساتھ کیا کرو گے؟ مجھے بتاؤ۔ تو کہنے لگے، ہم اسے پکڑ کر جہاز پر بٹھائیں گے اور واپس البن بھیج دیں گے۔ نوجوان مسلسل روئے جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ کیا ہو جائے گا اگر تم مجھے چھوڑ دو؟ دیکھو، میں چور نہیں ہوں، میں کسی سے بھیک نہیں مانگتا، میں تو بس ادھر محبت رسول میں رہ رہا ہوں۔ پولیس والوں نے کہا، نہیں، ایسا جائز نہیں ہے۔ نوجوان نے کہا، اچھا، مجھے ذرا آرام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض تو کر لینے دو۔ پھر نوجوان نے اپنا منہ گنبد خضرا کی طرف کر لیا۔ پولیس والوں نے کہا، چل کہہ جو تجھے کہنا ہے۔ تو نوجوان نے گنبد خضرا کی طرف دیکھا اور کچھ عربی میں کہا۔ تو میں سمجھ گیا کہ وہ نوجوان کیا کہہ رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، یا رسول اللہ، کیا ہمارے درمیان اتفاق نہیں ہوا تھا؟ کیا میں نے اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑا تھا؟ کیا اپنی دکان بند کر کے اپنا گھر بار نہیں چھوڑا؟ اور یہ عہد کر کے یہاں نہیں آیا تھا کہ آپ کے جوار رحمت میں رہوں گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھ لیجئے، یہ مجھے ایسا کرنے سے منع کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ مداخلت کیوں نہیں فرماتے؟ یا رسول اللہ، آپ مداخلت کیوں نہیں فرماتے؟ اتنے میں وہ نوجوان بے حال ہونے لگا، تو پولیس والوں نے ذرا ڈھیل دی تو نوجوان نیچے گر گیا۔ ایک پولیس والے نے اسے مارتے ہوئے کہا، اٹھ دھوکے باز، لیکن نوجوان نے کوئی حرکت نہیں کی، کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ تو میں نے پولیس والوں سے کہا، یہ نہیں بھاگے گا، تم پانی لاؤ اور اس کے چہرے پر ڈالو۔
لیکن وہ جو نوجوان کوئی حرکت نہیں کر رہا تھا۔ ایک پولیس والے نے کہا، اسے دیکھو تو صحیح، کہیں یہ سچ میں مر تو نہیں گیا؟ دوسرا پولیس والا کہنے لگا کہ ہم میں سے کسی نے اسے ایسی ضرب ہی نہیں ماری کہ وہ مر جائے۔ پھر انہوں نے ایمبولینس کو بلایا اور ادھر سامنے والے 7 نمبر گیٹ سے ایمبولینس لے آئے۔ وہ نوجوان کی شاہرگ پر ہاتھ رکھ کر اس کی حرکت نوٹ کی اور نبض چیک کی تو کہنے لگے، اسے تو مرے ہوئے 15 منٹ گزر چکے ہیں۔ اللہ اکبر! اب پولیس والے جیسے خود کو مجرم سمجھ رہے تھے، نیچے بیٹھ کر رونے لگے، اور وہ منظر بھی دیکھنے والا تھا۔ انہوں نے اپنے منہ پر ہاتھ مارنا شروع کر دیا اور کہا، ہائے، ہمارے ہاتھ کیوں نہ ٹوٹ گئے! کاش ہمیں معلوم ہوتا کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی شدید محبت ہے، اور ہمارے ہاتھ کیوں نہ ٹوٹ گئے کہ اس کے بعد وہ ایمبولینس والوں نے اسے وہاں سے اٹھایا اور جنت البقیع کی طرف لے گئے غسل کرنے کے لیے۔ غسل کے وقت بھی میں وہیں موجود تھا۔ میں انہیں کہتا تھا، مجھے بھی ہاتھ لگانے دو، مجھے بھی اس کی چارپائی کو اٹھانے دو۔ جب جنازہ تیار ہو کر نماز کے لیے جانے لگے نا، تو پولیس والوں نے مجھے کہا، ہم نے جتنا گناہ اٹھایا ہے بس اتنا ہی کافی ہے، اسے ہمارے سوا اور کوئی نہیں اٹھائے گا۔ شاید اسی طرح ہماری آخرت میں کچھ رعایت مل جائے۔ ہمیں میرے سامنے ہی وہ نوجوان بار بار کہہ رہا تھا کہ یا رسول اللہ، آپ مداخلت کیوں نہیں فرما رہے؟ دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مداخلت فرما دی، اور ملک الموت نے اپنا فرض ادا کر کے اسے آپ تک ہمیشہ کے لیے پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایسے ہی نصیب فرمائے، آمین، جیسے اس البانی نوجوان کو عطا فرمائی ہے، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔